بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، اور یہ جو وظیفہ صرف جمعۃ الوداع کے دن آپ نے کرنا، یقین مانو یہ وظیفہ کر کے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو گے اتنی ہی دولت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ تسبیح جتنی بار پڑھو گے رب العزت آپ کو اتنا ہی دولت عطا کرے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ تسبیح سیدھا علماء اکرام سے بزرگ دین تک پہنچی، اور بزرگ دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کو کہتے، تو اس کی فوراً اس کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگی جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو میری پیاری بہنوں، میری پیاری کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتائے جس سے ہمارا کام ہو جائے، کیونکہ جو بھی ہم وظائف پڑھتے ہیں ان کا اثر نہیں ہو سکتا۔ میری پیاری بہنوں، جب تک یقین کامل نہیں ہوگا جو بھی آپ وظیفہ کریں گے وہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ وظیفہ کرنے کی پہلی شرط بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کیا کریں اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی کوئی دوبارہ آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ پکڑ کر پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اسی وقت آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گئی۔ میری پیاری بہن، رب العزت نے اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ دو بات کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی، چاہے کچھ بھی ہو آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توقع کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی زیادہ دے گا۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ آج اگر آپ میرے بتائے کے طریقے کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں لگی بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے، جیسے آپ نے جو ہی رگڑا اسے دولت آنی شروع ہو گئی، کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ ویسے خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، رزق کے 4 دروازے، پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست جو بھی ہیں سب کے لیے۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ اور رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ، تو جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا اسے انشاءاللہ بہترین رزق ملے گا۔ رزق کا تیسرا
دروازہ تقوی ہے۔ تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا۔ یاد رہے کہ مسلمان کے ذمہ ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں مفتی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا تو پھر اللہ اپنے بندوں کی اس کی خدمت و معمور فرما دیتے ہیں۔ فرشتوں کو رزق حاصل کرنے کا چوتھا ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے، کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، بتوں کو پوجنے والا یا آتش پرست، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے کھلا دیے اور آخری دروازے کو لازمی سمجھ لیا، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں کوئی میری بات یہ مت نہ لے کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ ہم نے اختیار کیا اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں، کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہم تھوڑی محنت میں زیادہ رزق پا لیں گے، ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر بھی نہیں لگے گی، اور ہمارا مال ضائع بھی نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دیں تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی اور کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی اسے زیادہ لگے گا، مشقت بھی کرنا پڑے گی اور کھانا بھی ضائع ہوگا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا تمام سامان جو کھانے پینے کا تھا ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے آپ کو نہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی، جو قرآن پاک اس آیات میں تھی جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا تو پھر ہم تو انسان ہیں، جانوں سے گئے گزرے نہیں ہیں، وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا۔ وہ وہیں سے واپس آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہ بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا، ساتھی خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی۔ وہ سمجھے کہ یہ بندہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے گیا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 بندے ایک بڑا سا برتن لے کے آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ 2 بندے کھانا دے کر چلے گئے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیجیں تاکہ باوقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ 2 آدمی کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت مزیدار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت بھوکے تھے، ہم نے بھوکی حالت میں آپ کی طرف اپنا بندہ بھیجا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا عنایت فرما دے۔ اتنے میں وہ بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا تو آپ قرآن پاک کی یہ تلاوت فرما رہے تھے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوں کی رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی وہ ذات ہماری بھی ذمہ دار ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتائے بغیر واپس چلا گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس رب نے بھیجا تھا جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ میری پیاری بہنوں، چلا کشی کر کے خدا را کوئی حاصل نہیں کچھ کر سکتا۔ میری بات کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے قصوروں کا سہارا بنو، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا کرو، تو ہم خود تو اپنے زارات کروا دیں گے۔ چھوٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے، اس کو خاک سے رزق ملتا ہے، اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم
سمجھ میں آ جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج کا عمل بہت آسان ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کی جانے والا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، لیکن آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں۔ 3 بار آپ جب درود پاک پڑھ لیں تو 21 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ کر آپ ایک تسبیح شب میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانوں پر آپ نے الحمدللہ یا رب العالمین ہر تسبیح کے دانے پر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ ترتیب اسی طرح اپنائیں کہ 21 بار سورۃ کوثر کو پڑھ کر 100 تسبیح دانے والی ہو، یعنی کہ تسبیح کے 100 دانے ہوں۔ ایک تسبیح آپ نے صبح کو پڑھنی، ایک دوپہر، ایک مغرب عشاء، اسی طرح جیسے آپ کو آسان لگے آپ پڑھ لیں، لیکن آپ نے ایک ہی دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی اور ہر تسبیح پہلے 21 بار سورۃ کوثر کو لازمی پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ، اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ساتھ میں نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میری پیاری بہن، جس نے سورۃ کوثر اور الحمدللہ یا رب کی تسبیح کے بارے میں بتایا، تو میری پیاری بہنوں، جس مقصد کے لیے بھی اس نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقصد میں کامیابی عطا کی۔ میری پیاری بہن، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کہا جائے کہ آپ تسبیح وغیرہ پڑھ لیا کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات کبھی بھی نہیں سدھرا کرتے، کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمات پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہمیشہ نماز کی پابندی کیا کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا ہے۔ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں، آپ نماز کو اپنا معمول بنا لیں، کوشش کریں کہ پورا دن آپ بوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ پھر آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا کہ آیا کو اپنے گھر کے اخراج کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں اللہ پاک سے مانگیں، تو پھر دیکھے گا کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ پھر رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، آپ کی ساری تکلیفات، الجھنیں، پریشانیوں کو حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو آپ کم از کم 5 دن لگاتار یقین کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ 5 دنوں میں انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 5 دن میں آپ نے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف 5 دن ادا کرنے ہے، بلکہ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز قائم کریں۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔